بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو اسلام اسٹڈی سرکل کی اس نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہم اپنی روایت کے مطابق قرآن مجید کے کسی حصے کا سب سے پہلے مطالعہ کریں گے، اور میں سب سے پہلے آپ کے سامنے اس حصے کا ٹیکسٹ پڑھ کے سناتا ہوں، اور پھر ہم اس کی کچھ تشریح کریں گے اور آپس میں ڈسکشن بھی کریں گے۔ یہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ ہے خواتین حضرات، اور اس کی 256 نمبر آیت ہے، ورس 256، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ There is no compulsion from God in religion. The fact is that after this Quran, guidance is now totally distinct from error. So, he who renounces Satan and believes in God, it is as if he has grasped a strong rope that can never break. And God hears all and knows all. یہ ایک بہت مشہور آیت ہے، آپ نے اکثر سنی ہوگی، اور یہ قرآن مجید کی طرف سے اس بات کا اعلان ہے کہ قرآن کے نزول کے بعد، یعنی once the Quran has now been revealed completely، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اب جو گمراہی ہے وہ ہدایت سے بالکل الگ الگ ہو گئی ہے۔ یعنی اب اس سے پہلے جو چونکہ کتابیں جو آئی تھیں، آسمانی کتابیں، وہ اپنی اصل شکل میں موجود نہیں تھیں، اس وجہ سے قرآن مجید نے یہ کمی پوری کی اور ایک ایسی کتاب نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اپنی اصل شکل میں محفوظ رہی۔ تو اب یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آپ پہ جبر نہیں ہے کہ آپ اس دنیا میں کیا مذہب اختیار کریں، یہ آپ کا اپنا اختیار ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے اور مواقع پہ اس کو اسی طرح سے بیان کیا کہ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے کے آئے اور جو چاہے ایمان نہ لائے۔ اور یہ اسی چیز کی تفصیل ہے، یہاں پہ یہ کہا گیا کہ اس دنیا کے اندر اب خداوند تعالیٰ نے اپنی طرف سے تو جو سچائی تھی، جو ہدایت تھی، وہ واضح کر دی ہے، لیکن لوگوں کو پابند نہیں کیا کہ وہ لازماً اس چیز کو اختیار کریں۔ لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا، لوگوں کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ اس کو سمجھیں اور اس کو خدا کا کلام ماننے کے بعد اس پر ایمان لے کے آئیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں جو ہدایت ہے وہ گمراہی سے بالکل الگ ہو گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہدایت کیا چیز ہے، اور اب آپ اندھیرے میں نہیں تامکٹویاں ماریں گے، گمراہی کے اندھیروں سے آپ نکل پڑیں گے۔ پھر دیکھیے مزید ایک بات کہی کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، یعنی یہ بھی کہا گیا کہ جو شخص جو ہے وہ یعنی طاغوت کا ورڈ استعمال ہوا، طاغوت کا لفظ عربی زبان میں اور خاص طور سے قرآن مجید میں یہ شیطان کے ہم معنی ہے، یعنی ایگزیکٹلی اس کا وہی مطلب ہے، یعنی شیطان کا طاغوت ہم شیطان ہی کو کہتے ہیں۔ تو یہ کہا گیا کہ وہ جو شیطان کا انکار کرتا ہے اور خداوند تعالیٰ سے اپنا ناطہ جوڑتا ہے اس قرآن مجید کے ذریعے سے، تو پھر یہ کہا گیا فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے ایک نہایت مضبوط رسی کو پکڑ لیا، ایسی رسی جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتی۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتے بھی ہیں اور سب کچھ جانتے بھی ہیں۔ خواتین حضرات، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کی شکل میں جو رہنمائی ہم سب کو دی گئی، جو دنیا میں نازل کی گئی، اس نے انسانوں کے اندر یہ ایک اعتماد پیدا کر دیا کہ ہم اب خدا تک جو رسائی حاصل کریں گے، ہم اگر خدا تک پہنچیں گے تو ہمیں اس کا پورا اطمینان ہے، پورا اعتماد ہے، وی آر فلی کانفیڈنٹ کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری جو عہد نامہ ہے، the final testament، یعنی after the old and the new testament the Quran occupies the status of the final testament، یہ اللہ تعالیٰ کا آخری عہد نامہ ہے دنیا کے ساتھ۔ اور یہ ہم کئی مرتبہ اس پہ بات بھی کر چکے ہیں کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا کے لیے ہے، تمام لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی چیز ہے جو تمام دنیا کے لیے ہے۔ اور اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو سمجھیں، اس کو سمجھائیں، اور اس کے حوالے سے جو بھی ہمیں اشکالات ہیں ان کو اس کتاب کے اساتذہ، اس کتاب کے اسکالر سے ڈسکس کریں، کیونکہ اس کے اندر آپ کو اپنی فیتھ کے حوالے سے، اپنی جو آپ کی اعتقادات ہیں ان کے حوالے سے، جو کچھ آپ سے کہا جا رہا ہے اس کے حوالے سے جو تفصیل بیان ہوئی ہے، وہ سب کی سب ریزن آؤٹ ہوئی ہے، اس کی تفصیل جو ہے وہ آپ سے اس طرح سے نہیں منوائی گئی کہ بس آپ اندھے بہرے بن کے مان لیں،
بلکہ قرآن مجید یہ اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ کتاب ہے جس کو غور کرنے کے لیے، یعنی اہل عقل جو ہیں اس پہ غور کریں، اس پر تدبر کریں، اس کے غوامض کو سمجھیں، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ اپنے انٹلیکٹ کو استعمال کریں، اور اس کے نتیجے میں جو ایمانیات ہیں، جو جن چیزوں پہ بھی آپ کو عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، ان سب کو استدلال سے سمجھیں۔ اس کے پیچھے حکمت ہے، اس کے پیچھے وزڈم ہے، اور جب آپ استدلال کو سمجھیں گے خواتین حضرات، تو آپ دیکھیے اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ کا اپنا عقل جو ہے، آپ کی اپنی عقل مطمئن ہوگی، آپ کے اپنے فہم کو اطمینان ہوگا کہ میں ایک ایسی چیز کو مان رہا ہوں جو میرے اپنے دل کی آواز ہے، جو میرے اپنے دماغ کی بھی آواز ہے۔ اور یہ ایک اور چیز جو خواتین حضرات اس سے پتہ چلتی ہے، جو ہم اس آیت کو اگر پڑھیں تو یہ ہے نا کہ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مضبوط رسی ہے۔ یعنی ہم اگر اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو پکڑ رکھیں تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم نے خداوند تعالیٰ کی طرف سے ایک اتنی مضبوط رسی کو پکڑ لیا کہ گویا ہمارا خدا کا تعلق جڑ گیا۔ تو یہ ہم سب کی ضرورت ہے، اس کی ہم اکثر تذکرہ کرتے رہتے ہیں، اس کو ہم گاڈ کنیکشن کہتے ہیں، خداوند تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن، خداوند تعالیٰ کے ساتھ تعلق۔ تو یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ نے اپنے خداوند تعالیٰ سے تعلق جوڑنا ہے تو اس کا ذریعہ، اس رسی ہے جو ہمیں خدا تک پہنچاتی ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ آپ پہ کوئی مسلط نہیں کی جا رہی، کہ دنیا میں آپ کو آزادی ہے، اپنی مرضی سے اس چیز کو مانیں۔ یہ ضرور ہے کہ اگر آپ جانتے بوجھتے اس کا انکار کریں گے تو پھر سزا بھی بہت کڑی ہوگی، لیکن اگر اس کے علاوہ آپ کو اشکالات ہیں تو وہ آپ اس کو ضرور سمجھیں اور ڈسکس کریں، کیونکہ خداوند تعالیٰ ہی کہتے ہیں کہ میری طرف سے اب حجت تمام ہو گئی ہے، میری طرف سے ہدایت اب بالکل واضح ہو گئی ہے، اور اس میں پھر یہ ضروری ہے کہ سب کے سب لوگ اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان لے کے آئیں اور اس کتاب پر بھی ایمان لے کے آئیں۔ اور اس کتاب کی جو سب سے بڑی خوبی ہے خواتین حضرات وہ یہ ہے کہ وہ آپ کے دل و دماغ کو دستک دیتی ہے، دل و دماغ پر دستک دیتی ہے، آپ کے دل و دماغ کے اندر ایک ایسی روشنی پیدا کرتی ہے کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ دنیا میں جو ہر چیز بنائی گئی ہے اٹ ہیز بیکم میننگ فل، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو وجود ہے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا جو ظہور کیا اس کائنات کو جب بنایا، اور اس کائنات کو بنانے کے نتیجے جب انسان کو بنایا تو دیکھیے خداوند تعالیٰ نے اپنے اوپر کیا واجب کیا، یہ کہا کہ دیکھیے کتب علی نفسہ الرحمہ لیجمعنکم الی یوم القیامہ، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر لیا ہے، I have made mercy incumbent upon me، اور وہ کیا ہے کہ میری جو مرسی کا جو کامل ظہور ہے وہ آخرت میں ہونا ہے۔ دنیا میں ظاہر ہے انسان مختلف حالات سے گزرتا ہے، اور دنیا میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کامل انصاف ملے، بلکہ اکثر اوقات نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس دنیا کے تکملہ کے طور پہ اس قرآن مجید کے ذریعے سے جو ہدایت دی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے جس کے بارے میں ہم سب کو متنبہ رہنا ہے، اپنے ذہن کو اسی سے لگانا ہے، اور دنیا اور آخرت میں جب بھی ترجیح کا موقع آئے تو ہمیں ہمیشہ آخرت کو ترجیح دینی ہے۔ خواتین حضرات، یہ ایک آسان بات ہے کہنے کو، لیکن آپ شاید اتفاق کریں گے کہ عمل کرنے کے بارے میں بہرحال اس کے اندر بڑی آزمائش ہوتی ہے، اس کے اندر آپ کو ول پاور چاہیے، آپ کو بڑی ڈٹرمنیشن چاہیے، اور یہ ول پاور اور ڈٹرمنیشن جیسے کہ قرآن مجید اور مقامات بھی کہتا ہے کہ وما صبرک الا باللہ، یعنی یہ جو اسٹیڈ فاسٹنس ہے، یہ جو پرسیورنس ہے ان the path of God, you cannot achieve it unless you have that connection with God. So خدا ہمیں اپنے اس کنیکشن کے حوالے سے مضبوط رکھے، اور ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اس کتاب کو سمجھنا ہے اور گہرائی میں جا کے سمجھنا ہے، اس کی بنیاد پہ اپنی زندگی کو استوار کرنا ہے، اور کمیونیکیشن کے حوالے سے بھی ہم نے اس کو اندر بہرے طریقے سے نہیں پڑھنا بلکہ سمجھ کے پڑھنا ہے، اس کا استدلال سمجھنا ہے، اس کے پیچھے وزڈم ہے جو سمجھنا ہے، so that we are able to communicate this wisdom, understand that wisdom, and that wisdom will be something which is going to strengthen our own faith. آئیے خواتین حضرات، ہم اپنی اس سیشن کے اسٹڈی سرکل کے سیشن کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ روایت ہے جو ہم پڑھیں گے خواتین حضرات، یہ حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے، اور بڑی دل نواز روایت ہے، بڑی خوبصورت ہمیں رہنمائی دیتی ہے۔ تو اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ان عائشہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من شیء یصیب المؤمن حتی الشوکہ تصیبہ الا کتب اللہ له بها حسنہ او حطت عنہ بها خطیئہ۔ So Aisha said, I heard God's messenger sallallahu alaihi wasallam as saying, for every calamity that strikes a believer, even if it is the pricking of a thorn, God writes for him a pious deed in his account,
or one of his sins is obliterated from his account because of the patience he shows. تو یہ خواجہ حضرات روایت اور حدیث کو سمجھنے کا ایک اصول ہے کہ ہم حدیث کو کے اندر بعض دفعہ چیزیں اجمال سے بیان ہوتی ہیں. they are rather stated concisely and a lot of details are at times omitted. لیکن باقی ٹیکسٹ کی مدد سے اسی کے جو ویرینٹ ٹیکسٹ ہوتے ہیں اور خود قرآن کی مدد سے ہم وہ گیپس جو ہیں وہ بھر لیتے ہیں. اور یہاں پہ جو چیز بیان ہوئی ہے وہ یہ نہیں ہے جیسے کہ عام طور سے سمجھا جاتا ہے کہ محض اگر آپ کو کوئی آزمائش آتی ہے اور محض آپ کو کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کو گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے تکلیفیں جو ہیں یہ بلاؤں کو اور مصیبتوں کو ٹالتی ہیں اور گویا کہ اگر آپ تکلیف کو برداشت کر لیتے ہیں تو تکلیف کا محض آنا جو ہے یہ آپ کی درجات کی بلندی کا باعث بنتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. یہ دیکھیے روایت کے الفاظ بالکل واضح ہیں اس لحاظ سے تو کہ جو آپ کو مصیبت پہنچے, جو آپ کو پریشانی پہنچے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر اس میں کوئی معمولی چیز بھی آپ کو پریشانی, یعنی حتیٰ کہ آپ کو کانٹا بھی چبھے تب بھی اگر آپ صحیح رویہ اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک اچھائی لکھ دیتے ہیں. اور یا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی جو گناہ لکھے گئے ہیں ان میں سے ظاہر یہاں مراد آپ کے جو صغیرہ گناہ ہیں, جو مائنر سنز ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دیتے ہیں. لیکن اگر آپ کا رویہ ٹھیک ہو, یعنی یہ چیز مقدر ہے اس کے اندر, یہ چیز اس کے اندر انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز بری لگے یا آپ کو کوئی چیز مشکل پیش آئے, اس مشکل میں آپ نے منہ نہیں بنایا, اس مشکل میں آپ نے خدا سے کمپلین کرنا نہیں شروع کر دیا, بلکہ صبر, تحمل, حلم کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ اس چیز کو برداشت کیا اور اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھ کے اس کے اندر اس کو اپنی ایڈوانٹیج میں اس کو کنورٹ کیا, خدا کے قریب آنے کا وہ باعث بنی, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس طرح سے پھر خداوند تعالیٰ آپ کی جو نیکیاں ہیں ان میں اضافہ کرتا ہے اور آپ کے اکاؤنٹ سے, آپ کے اعمال نامے سے ایک برائی جو ہے وہ مٹا دی جاتی ہے. تو یہ وہی چیز ہے جس کو قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات, یعنی اچھائیاں جو ہیں وہ نیکیوں کو مٹا دیتی ہیں. تو یہاں اصل اچھائی کیا ہے؟ یہاں اصل اچھائی یہ ہے کہ آپ کو جب کوئی چیز آزمائش کے طور پہ پہنچی, آپ کو کوئی مصیبت پیش آئی, تو آپ نے اس مصیبت کا مقابلہ کیا پامردی کے ساتھ, ڈٹرمنیشن کے ساتھ, جسے کہتے ہیں نا کہ with full valor, یعنی آپ ڈگمگائے نہیں. تو خداوند تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ایسی شکل میں آپ کی جو پرسیورنس ہے, آپ کی جو اسٹیڈ فاسٹنس ہے, اس کے اجر کے طور پہ پھر اللہ تعالیٰ یہ کر دیتے ہیں. تو یہ اس تفصیل کے ساتھ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ آزمائشوں سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں یا مصیبتوں سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں, صرف ایسا نہیں ہے, بلکہ آزمائشوں کے نتیجے میں جو آپ رویہ اختیار کرتے ہیں اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ رویہ ٹھیک ہوگا تو خداوند تعالیٰ اس سے آپ کے گناہوں کو بھی معاف کر سکتا ہے, آپ کے اعمال نامے میں نیکی بھی لکھ سکتا ہے. گویا کہ یہ خدا کی طرف سے ایک اٹس اے ٹائم ٹو گین بونس پوائنٹس, یعنی خدا یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جگہ جگہ سے انہوں نے ایسی چیزیں رکھتی ہیں جس میں آپ ونگ فال گینز حاصل کر سکتے ہیں, آپ بونس کے طریقے پہ بہت ساری چیزیں حاصل کر سکتے ہیں. اینڈ ون آف دیم از دس کہ if you show steadfastness, if you show perseverance, whenever some calamity strikes you, تو جب بھی کوئی چیز آپ کو اسٹرائک کرے, آپ کا جو رویہ یہ ہو کہ میں نے اس کا مقابلہ کرنا ہے, میں نے اس سے دوڑنا نہیں ہے, میں نے اس مصیبت کو اپنے فائدے میں کنورٹ کر دینا. اور وہ کیسے کہ آپ کو خدا کے قریب آنے کا وہ باعث بن جاتی ہے چیز, وہ چیز آپ خدا کے نزدیک لے آتی ہے. اور مزید دیکھیے, آپ اکثر ہم یہ بات بھی کرتے ہیں کہ آپ کے اندر جب کوئی بھی آزمائش آتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے, یعنی وہ آپ کے اندر ایک نئی قوت سی پیدا کر دیتی ہے, یعنی آپ کے اندر جو اندر کی اسٹرینگتھ ہے وہ بڑھ جاتی ہے نا. تو جیسے ہم مثال دیتے ہیں اکثر کہ سونا کندن بنتا ہے نا آگ میں جا کے, سونا وہ آگ کو برداشت کرتا ہے اور کندن بن جاتا ہے. تو بالکل ایسے ہی جب انسان آزمائش کو برداشت کرتا ہے تو وہ پہلے سے بہتر انسان بن جاتا ہے. اس کی جو بعض صلاحیتیں ہیں, بعض اس کی جو ٹریٹس ہیں جو عام حالات میں نمایاں نہیں ہوتے, وہ ان خاص حالات میں نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں پرسن از اے مین آف کرائسس, فلاں پرسن از اے وومن آف کرائسس. تو یہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کرائسس ٹائم کے اندر یعنی آپ کے اندر کی جو بعض ایسی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ اسی وقت نمایاں ہوتی ہیں, اس سے عام حالات میں نمایاں ہوتی نہیں ہیں. تو جب وہ ایکسٹرا صلاحیتیں نمایاں ہوتی ہیں تو کیا کرتی ہیں, آپ کی شخصیت کی مزید نشو و نما ہوتی ہے, آپ میں مزید اسٹرینگتھ پیدا ہوتی ہے. اور تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کے نتیجے میں اصل بینیفیشری تو آپ ہی ہیں. اسی وجہ سے ہم یہ اکثر کہتے ہیں کہ دیکھیے جو آزمائشیں ہوتی ہیں, مصیبتیں ہوتی ہیں, دے آر اے بلیسنگ ان ڈسگائز. یہ آپ کے اندر بہت ساری جو کمزوریاں ہیں ان کو اسٹرانگ کرنے کا باعث بنتی ہیں, آپ کے اندر جو کمیاں ہیں
ان کو دور کرنے کا باعث بنتی ہیں. آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں ایک دنیا جو ہے ایک آزمائش سے گزر رہی ہے, ایک پینڈیمک سے گزر رہی ہے. ٹھیک ہے, اس پینڈیمک نے کافی اٹ ہیز پلیڈ ہیوک, لیکن کبھی آپ اس کی مثبت کنٹریبیوشن کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس نے بھی کوئی کردار ایسا ادا کیا ہے. یعنی اٹس ناٹ ٹوٹلی ایول, ہر چیز ہی کو تتر بتر نہیں کیا, بلکہ بعض جگہوں پہ بہت بہتری پیدا ہوئی ہے. جیسے فیملی لائف کے اندر ایک نئی جان پیدا ہوگی. اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے اندر سب سے بڑی جو چیز تھی جو ہمیں آہستہ آہستہ ایلیوڈ کر رہی تھی, دور ہمیں لے کے جا رہی تھی, وہ یہ ایک فیملی کا قریب آنا تھا. وہ آپس کی قرب تھا جو ہم لیک کر رہے تھے, جو ہم مس کر رہے تھے. تو اس پینڈیمک نے دیکھیے ہمیں فیملی لیول پہ ہمیں بہت ہمیں جو کمزوری تھی اس کو اسٹرینگتھن کیا. اور پھر دیکھیے جو خدا کے ساتھ ایک دوری کا پہلو تھا, تو خدا کے ساتھ ایک آپ کہہ لیجیے ایک نیا تعلق ہے جو پیدا ہوا. ہمیں خدا جو ہم جس کو بھول بیٹھے تھے, اس نے ایک معمولی سے ذرے, جو ذرے سے بھی چھوٹا ہے, جو بے جان ہے بلکہ, اس نے کے ذریعے سے ہمیں اب خدا نے اپنا جلوہ دکھایا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ چاہے تو دنیا کو کدھر سے کدھر لے جاتا ہے. تو یہ بہت سارے اس کے اور بھی پہلو آپ جتنا غور کریں گے سامنے آ جائیں گے. تو ہر آزمائش کو, ہر مصیبت کو ایک چیلنج سمجھیے اور اس کو ایک بلیسنگ ان ڈسگائز سمجھیے, کیونکہ اس سے انسان بہرحال بہت سارے فائدے اٹھا سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس طرح سے ان کے پیغمبر نے ہمیں یہ بات بھی سمجھائی, تو یہ بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ مصیبت میں اگر آپ صحیح رویہ اختیار کریں گے تو خداوند تعالیٰ اس کے نتیجے میں آپ کے درجات کو بلند کرے گا, آپ کے اندر کے انسان کو بہتر کرے گا. خواتین حضرات, آئیے اب ہم اپنے اس اسٹڈی سرکل کے تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں, اور یہ ہم بائبل کی آیت کا ہم مطالعہ کریں گے. یہ متی کی انجیل ہے خواتین حضرات, اور اس کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم چیپٹر پڑھ رہے ہیں, چیپٹر نمبر 10 ہے, 10واں باب ہے, اور اس کی 28 نمبر آیت ہے, 28th verse of چیپٹر نمبر 10. سو اس کا عنوان ہم نے یہ نکالا ہے کہ فیئر آف گاڈ, یعنی خدا کا ڈر. تو اس کے الفاظ کیا ہیں کہ have no fear of those who put to death the body but are not able to put to death the soul, but have fear of him who has power to give soul and body to destruction in hell. یعنی دیکھیے نا, انسان کی ایک پیغمبر کیا کرتا ہے کہ انسان کا زاویہ نظر درست کر دیتا ہے. اس کو آپ پہلے اردو میں بھی سن لیں اس بائبل کی اس آیت کو. جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے, ان سے نہ ڈرو, بلکہ اس سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے. یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ دنیا میں ہم جن لوگوں سے ڈرتے ہیں اور صحیح بات کرتے میں گھبراتے ہیں بعض دفعہ, تو اس کا خوف کیا ہوتا ہے؟ خوف یہ ہوتا ہے نا وہ ہمیں مار دے گا. تو یہ دیکھیے کیا بات کہی گئی, کہا کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے بدن کو مارے گا نا کوئی شخص, آپ کی روح تو زندہ رہے گی. روح کو تو کوئی آدمی قتل نہیں کر سکتا. یہ ہے نا فیکٹ کہ انسان کو اگر قتل کیا جائے گا تو اس کے جسم کو قتل کیا جائے گا. There is no one in this world who can kill your soul, is it? There is no one. تو کہا ہی گیا کہ بھئی جو آپ کی اصل شخصیت, آپ کا سول ہے, اصل شخصیت تو آپ کے اندر کی پرسنالٹی ہے, تو کوئی انسان آپ کی اندر کی پرسنالٹی کو قتل نہیں کر سکتا. ہاں, خداوند تعالیٰ ضرور ایسے ہیں کہ جو آپ کی سول کو بھی کلیم کر سکتے ہیں اور آپ کی باڈی کو بھی کلیم کر سکتے ہیں. اور آخرت میں آپ کی روح اور آپ کا جسم کا اگر انجام جہنم میں ہوا تو یہ ظاہر ہے کہ پھر ایک بہت بڑی چیز ہے جسے ہمیں بچنا چاہیے. تو دنیا کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو جسمانی تکلیف دے سکتے ہیں, لیکن روحانی آپ کی روح ان کے قبضے میں نہیں آ سکتی. لیکن خداوند تعالیٰ جو ہیں وہ روح اور جسم دونوں کو قبضے میں لے سکتے ہیں. لہٰذا اگر ہمیں کسی سے خوف کرنا ہے, اور دیکھیے یہ خوف کا لفظ بھی بعض دفعہ مسلیڈنگ ہو جاتا ہے. اس خوف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوئی خدا نخواستہ اللہ کوئی ڈراؤنی چیز ہے جس سے آپ کو ڈرنا ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ کی جو ناراضی ہے وہ ہر اس چیز میں مثبت ہے جس سے ہماری بہتری ہے. اگر ہم اپنی بہتری سے دور ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں. ان کی ناراضی بالکل ایسی ہے جیسے ہمارے ماں باپ کی ناراضی ہے. یعنی ہمارے ماں باپ ہم سے کب ناراض ہوتے ہیں؟ تبھی ہوتے ہیں نا کہ جب ہم ایسے کام کرتے ہیں جو ہمارے اپنے فائدے کے نہ ہوں. یعنی ہمارے اپنے کے فائدے کے کام ہوں گے تو ہمیں بڑا یعنی ہمارے والدین بہت خوش ہوں گے, حالانکہ ان کا اپنا اس سے کچھ اضافہ نہیں ہو رہا. تو بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی جو ناراضی ہے کوئی ذاتی ناراضی نہیں ہے, وہ یعنی وہ اپنی ذات سے متعلق نہیں ہے, بلکہ وہ یہ ہے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے, اور ہمارے نقصان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں کہ بھئی تم اپنا نقصان کیوں کر رہے ہو. گویا اللہ تعالیٰ کی جو خوشی ہے, اللہ تعالیٰ کی ناراضی ہے, وہ ہمارے فائدے اور ہمارے نقصان میں پوشیدہ ہے. ہم اگر اپنا نقصان کرتے ہیں تو خدا ناراض ہوتے ہیں, ہم اپنا فائدہ کرتے ہیں تو خدا خوش ہوتے ہیں. تو یہ جو فیئر آف گاڈ ہے, عام طور سے ہم اس کو ہوا بنا لیتے ہیں, اور ہمارا جو خدا کے ساتھ تعلق ہے یا تعارف ہے وہ بعض دفعہ ڈسٹارٹ ہو جاتا ہے. وی فائنڈ گاڈ ایز اف ہی از اے
person who is always trying to settle scores, so to speak. ایسا نہیں ہے. یعنی خدا کی ناراضی جیسے میں نے کہا ایک شفیق ماں کی ناراضی ہے, ایک شفیق باپ کی ناراضی ہے. سو ہمیں اس سے بچنا ہے. اور جیسے کہ یہاں پہ میں نے پھر بھی عرض کیا کہ اس سے خدا کو فائدہ تو حاصل نہیں ہو رہا. یعنی God is gaining nothing out of it. آپ اپنا نقصان کریں, آپ اپنا فائدہ کریں, خدا کو تو کچھ نہیں ہوگا. ہاں اپنے لیے آپ مصیبت پیدا کریں یا اپنے لیے فائدہ پیدا کر رہے ہیں. سو خدا کے بارے میں جو تصور ہے وہ ہمیں درست رکھنا چاہیے کہ اللہ کی جو ناراضی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ان کاموں سے ناراض ہوتے ہیں جو ہمارے نقصان کے ہوں. تو ہمیں اپنا نقصان ہے جو عزیز ہونا چاہیے. اور یہاں یہی چیز ہے جو بتائی جا رہی ہے, بہت ہی عمدہ اور بہت خوبصورت لہجے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو کہ وہ لوگ کہ جو آپ کے روح اور جسم دونوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. یعنی وہ کوئی ایسا انسان تو ہو نہیں سکتا, وہ کوئی روح زمین پہ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے. روح اور جسم کو نقصان اگر کوئی پہنچا سکتا ہے تو خدا ہی ہے, کیونکہ روح بھی اس کے قبضے میں ہے, جسم بھی اس کے قبضے میں ہے. دنیا میں اگر کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے تو صرف جسم کو. تو آپ جو مرضی کر لیں آپ کی روح ہمیشہ آزاد رہتی ہے دنیا کے لوگوں سے. تو یہ آپ کا دیکھیں زاویہ نظر, آپ کی جو ہے نا اینگل آف یور یعنی یور پوائنٹ آف ویو, دا وے یو ویو تھنگس, اس کو درست کیا گیا ہے. اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ایک جو ڈر ہے اس کے سبسروینٹ سارے ڈر ہونے چاہیے, اور وہ خدا کا خوف ہے. خدا کا جو خوف ہے اگر آپ وہ رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سب خوف پہ بھاری ہے, سب پہ حاوی ہے. دنیا کے جو خوف ہے, دنیا کے لوگوں سے جو خوف ہے وہ بے معنی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے جو خوف ہیں اس کے اندر جو چیز مضمر ہوتی ہے وہ ہمارا عام طور سے ایک مادی فائدہ ہوتا ہے, ہمارا مٹیریل بینیفٹ ہوتا ہے. سو ایک مرتبہ پھر اس کو سن لیجیے, بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں یہ متی کی انجیل کے کہ have no fear of those who put to death the body but are not able to put to death the soul. یعنی جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے ان سے نہ ڈرو. But have fear of him who has power to give soul and body to destruction in hell. بلکہ اسی سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتے ہیں. سو یہ خواتین حضرات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی ہمیں رحمت ہے, ہمارے لیے بہت بڑی بشارت ہے کہ ہمیں اپنے خدا کو راضی کرنا ہے, اور اس کی رضا اصل میں جس چیز میں پوشیدہ ہے وہ ہماری اپنی بہتری ہے, وہ ہمارا اپنا فائدہ ہے. اور ہمارا اپنا فائدہ جو ہے وہ اس چیز میں مضمر ہے کہ ہم اپنے آپ کو اچھا انسان بنائیں, ایک اچھا اگزامپل ہم کریٹ کریں. اور جیسے کہ ہم اکثر اس بات پہ کا تذکرہ بھی کرتے رہتے ہیں کہ اگر آپ کا ٹارگٹ یہ ہے کہ آپ نے اس دنیا میں کوئی کنٹریبیوٹ کر کے جانا ہے ایک اچھے شخص کے طور پہ, ایک اچھے انسان کے طور پہ, کہ جب تک آپ دنیا میں رہیں تب صرف اس وقت تک لوگ آپ کو یاد نہ کریں, بلکہ جب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں تب بھی لوگ آپ کو یاد کریں. تو اپنا ٹارگٹ ہمیں یہ بنانا چاہیے کہ ہم دنیا میں کوئی ایسا کام کر کے چلے جائیں جس سے دنیا اور لوگ ایک ایسے انسان کی مثال ہمیشہ دیتے رہیں جس نے دنیا کے اندھیرے میں روشنی جلائی, جس کا چراغ تو ٹمٹما رہا تھا, یعنی وہ بہت کم روشنی دے رہا تھا, لیکن اس ٹمٹماتے ہوئے چراغ کو دیکھ کے بہت سارے چراغ جلنے لگے. تو اپنے آپ کو ہمیں اس جگہ پلیس کرنا ہے کہ اچھا انسان بنانا ہے, اچھا اخلاق اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے ہمیں یہ جگہ جگہ پہ بتایا کہ اعلیٰ ترین جو لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور ہوں گے وہ کون ہوں گے, جو آپ کے اندر اخلاق میں سب سے بہتر ہوں گے. تو اپنے اندر کے اخلاق انسان کو ہمیں جگانا ہے. اس کے لیے روزانہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ وی آر ایبل ٹو ڈو واٹ بیسٹ وی کین سو دیٹ وی امپروو ایز ہیومن بینگس, اینڈ ناٹ اونلی ایز ہیومن بینگس بٹ آلسو ایز پیپل ہو آر ریلیٹڈ ٹو پیپل امنگسٹ آر سبلنگز, آر پیرنٹس, آر چلڈرن, آر فرینڈز. یعنی ہمارے رشتے بھی تو ہیں نا, رشتے ناطے بھی ہیں, تو ان رشتے ناتوں کے اندر بھی ہمیں پورا اترنا ہے. سو ان الفاظ پہ خواتین حضرات ہم اپنی یہ ڈسکشن کو اب ختم کرتے ہیں, اور اب ہم اپنی ایک جو ہم نے روایت شروع کی ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں. اور وہ خواتین حضرات یہ ہے کہ ہم آج کوشش یہ کریں گے کہ جو ڈسکشن کا ہمارا موضوع ہے اس کو میں پہلے آپ کے سامنے فلوٹ کر دوں, ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں. اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب ہم کچھ کرتے ہیں, کچھ خاص طور سے اگر آپ انفاق کی مثال لے لیں, اللہ تعالیٰ کے راہ میں ہم جب چیریٹی دیتے ہیں تو اس چیریٹی کے دینے میں یہ کہتا ہوں کہ دیر آر سرٹن پٹ فالز. یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں انفاق کریں, اللہ تعالیٰ کی راہ میں چیریٹی کریں, تو ان سے بچنا چاہیے. تو ہمارا آج کا موضوع یہ ہے کہ انفاق کی جو پٹ فالز ہیں, انفاق اللہ تعالیٰ کی راہ میں کرنے کے نتیجے میں
جن چیزوں سے ہمیں باہر رکنا چاہیے ان کو ہم انلسٹ بھی کریں اور کوشش کریں کہ ان کو ہم کیسے اوور کم کریں. میں آپ کو ایک مثال سے ڈسکشن کا آغاز کروا دیتا ہوں, پھر آپ بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں. مثال کے طور پہ انفاق کرنے میں جو ایک چیز آڑے آتی ہے یا ایک چیز جو غلط ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ جو کچھ ہم نے خرچہ ہے یا جو کیا ہے دنیا کو ہم بتائیں, گویا شوئنگ آف ان چیریٹی. یعنی ٹو بی چیریٹیبل اینڈ ناٹ اونلی بی چیریٹیبل بٹ ٹرائی ٹو بوسٹ بفور دا ورلڈ دیٹ وی آر چیریٹیبل. تو چیریٹی کا ایک غلط روش یہ ہے, one wrong attitude regarding charity is that we are very we would like to display, we put on a pretentious display کہ ہاں یہ ہم نے کیا ہے, اس اچیومنٹ کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں. تو showing off in charity is one of the wrong attitudes that we should avoid when we are doing charity. آپ اس سلسلے میں سوچیں اور بتائیں کہ اور کیا کیا غلط ایٹیٹیوڈز ہیں انفاق کے معاملے میں اور ان کو ہم کیسے ان سے ہم بچ سکتے ہیں. جی we can see Rafia Khwaja has raised her hand. So Rafia, please بتائیے. السلام علیکم ڈاکٹر شہزاد. ڈاکٹر شہزاد, آئی ایگری ود یو کہ چیریٹی میں ڈسپلے نہیں کرنا چاہیے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی فیل کہ اگر آپ لوگوں کے سامنے بات کریں کہ بھائی میں جیسے مثلاً میں انڈس ہاسپٹل کو بہت ہیلپ کرتی ہوں, تو ان آرڈر ٹو شو دیٹ آئی ووڈ لائک ادر پیپل آلسو ٹو ہیلپ انڈس ہاسپٹل, I just feel that I'm not being arrogant, but I'm trying to encourage other people to follow in my step to help the poor to gain from Indus Hospital. So, mere khayal mein it works both ways. If you don't speak about it, people won't know. If you don't tell them I'm doing this, then others won't be able to follow you. ٹھیک ہے, صحیح ہے. یہ آپ نے ایک ایکسیپشن بیان کی ہے, ظاہر ہے میرا بھی اسی طرف رجحان ہے. آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ یہ جس چیز کو ہمیں ایکچولی جس میں وی ہیو ٹو بی کیئرفل وہ یہ ہے کہ جہاں آپ کی جو چیریٹی ہے اس کو اگر آپ نے دنیا کے سامنے بیان کرنا ہے تو آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ دوسروں کو موٹیویٹ یا انسپائر کر سکیں. جیسے آپ نے ایک مثال دی وہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ at times you want other people to participate in a particular charity campaign and for this you say کہ بھئی میں نے کچھ یہ کیا ہے اور آپ بھی یہ کچھ کریں. اسی طرح سے بعض دفعہ خواتین حضرات ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو اپنے گھر کے بچوں کے اندر انسپریشن پیدا کرنی ہوتی ہے. مثلا آپ کے اپنے بچے ہیں یا آپ کے اپنے گرینڈ چلڈرن ہیں اینڈ یو وڈ لائک them to have this habit کہ بھئی وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس طرح سے خرچیں اور ان کے اندر یہ چیریٹیبل بیہیویئر ہو. تو ہم بعض دفعہ اپنے بچوں کے سامنے یہ کرتے ہیں اور آئی تھنک یہ کچھ شاید غلط نہیں ہوگا کہ ان کے اندر عادت ڈالنے کے لیے ہم ان کے سامنے کریں. یہ ایک یعنی یہ وہ کامن سینس ایکسیپشنز ہیں جن کو میرے خیال ہے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. لیکن اصل میں میری جو بات تھی وہ ذرا زیادہ وائڈر اسکیل پہ ہے. وہ یہ ہے کہ جب آپ مثال کے طور پہ آپ پلیک لگوا لیتے ہیں کہ بھئی دس روم ہیز بین ڈونیٹڈ بائی سچ اینڈ سچ اے پرسن, یا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ چیریٹی فنڈ میں جب اپنا نام دیتے ہیں تو وہ ڈسپلے ہو جاتا ہے کسی بورڈ پہ. اچھا, اسی طرح سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ اخبار میں وہ نام آ جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیے جی فلاں نے یہ کیا ہے. اور پھر اس سے بھی زیادہ بڑھ کے آپ اصل میں اپنی جو ہے نا کہ بوسٹنگ یور اون پائٹی, یہ بھی ہم سب میں کمزوری ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی موقع ہو تو ہم یہ بیان کریں. تو یہ اصل میں اس موقع پہ ہے اور یہ اس لیے بہت ضروری ہے خواتین حضرات کہ اپنے آپ کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے, کیونکہ دیکھیں انفاق کا جو مقصد ہے نا, چیریٹی کا کیا مقصد ہے, وہ تزکیہ ہے. یعنی جیسے مذہب کے دوسرے احکام ہیں ویسے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اپنے اندر سے ہم اپنے آپ کو پیوریفائی کریں. تو جو سیلف پیوریفیکیشن ہے that is severely dented if we show off this charity. لیکن as I said, جیسے ڈاکٹر رفیہ نے بھی بتایا کہ there are exceptional circumstances جہاں پہ آپ یہ کر سکتے ہیں, وہاں انسان کی نیت بھی کام آتی ہے. لیکن بہت غور کرنا چاہیے کہ جہاں بالکل نیسسری ہو جائے, بالکل ناگزیر ہو جائے, وہیں ہمیں یہ بتانا چاہیے. ادروائز اس کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس طرح کے معاملے میں ہمیں جیسے بہت ساری جگہوں میں پتہ چلتا ہے, روایات میں بھی یہ آتا ہے کہ اگر ہم نے انفاق دنیا کو دکھانے کے لیے کیا, چیریٹی دنیا کو دکھانے کے لیے کی, تو روز قیامت اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ وہ شخص ہے کہ جس نے دنیا کو دکھانے کے لیے نیکی کی ہے, دنیا میں اس کو فائدہ ہو گیا, اب آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے, کیونکہ اس نے آخرت کے لیے تو کیا ہی نہیں تھا. He did or she did something for to be praised in this world and she has already gotten that praise. So ہمیں اس سے بچنا ہے. تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے. جی شکریہ آپ کا رفیہ صاحبہ. جی ڈاکٹر رحمان, لیٹس ہیئر فرام یو. میں اس حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ چیریٹی کے حوالے سے سر یہ بات میں نے کی ہے کہ ہم صرف جو ایکسیپٹڈ وے ہے
ٹھیک ہے, اسی کو صرف چیریٹی سمجھتے ہیں. مطلب یہ کہ جو لوگ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے وہ بھکاری جو ہیں وہ مانگنے ہمارے پاس آئے تو انہیں کو پیسے دینے یا ان کی مدد کرنے کو ہم چیریٹی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک رویہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم جو لوگ محنت کرتے ہیں ان کو 10 روپے 5 روپے 20 روپے زیادہ دینے کو تو سمجھتے. شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ وہ ریکگنیشن ہمیں فیل ہی نہیں ہوتی کہ ہم نے کچھ اچھا کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ چیریٹی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس بیچارہ جو منہ میں بھکاری ہے اسی کو دے, بلکہ اس بات کو بھی محسوس کرنا چاہیے. یہ چیز ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم یہ ریکگنائز کروانا چاہتے ہیں کہ ہم کچھ کر رہے ہیں. بالکل. تو تمام وہ لوگ جو محنت کر رہے ہیں, اگر وہ آپ کے پاس کوئی دودھ والا کوئی سبزی والا کوئی 10-20 روپے ایکسٹرا لے لیتا ہے وہ آپ سے, تو وہ بھی میرا زمرے میں کنسیڈر کرنا چاہیے. شکریہ. جی بالکل, آپ ٹھیک فرمایا آپ نے. دیکھیے, ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں نا جو پروفیشنل بھکاری ہوتے ہیں, جنہوں نے بیگری کو ایک پروفیشن بنا لیا. ان کو تو ظاہر ہے ہم ان پہ سب سے آسان ہوتا ہے انفاق کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ کسی نے دستک دی, آپ گاڑی چلا رہے ہیں, آپ ریڈ لائٹ پہ رکے, کوئی مانگنے والا آ گیا, آپ بازار گئے ہیں, مانگنے والا آ گیا تو آپ نے دے دیا. یہ بھی اس موقع پہ بھی بعض دفعہ انسان ایک انتخاب کرتا ہے. بعض لوگ واقعی ڈیزرونگ نظر آتے ہیں, لیکن چونکہ وہ لوگ پیشہ ور گداگر ہوتے ہیں, گداگری ایک پیشے کے طور پہ پروفیشنل ہوتے ہیں, اس وجہ سے امکان ہوتا ہے کہ وہ پیسے آپ کے اصل میں اسی پروفیشن کی نظر ہو جائیں گے. تو جیسے آپ نے فرمایا, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ ڈیزرونگ لوگوں کو تلاش کریں. یعنی you should not just be charitable by just throwing away money, but giving it to the right recipient. آپ کو اپنا جو ریسیپینٹ ہے اس کو دیکھنا چاہیے. You vet the person کہ بھئی کون ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے گھر کے بعض ملازم ہیں یا گھر کے جیسے ویجیٹیبل بیچنے والا ہے یا سبزی لینے والا ہے وغیرہ وغیرہ, یہ جو لوگ ہیں جو لو انکم گروپ میں ہیں, ان کی اپنا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کی چیزیں بک بھی جائیں تب بھی وہ ایک سختی میں یا مشکل میں گزارا کرتے ہیں. تو ایسے لوگ جو آلریڈی محنت سے کام کر رہے ہیں, ان کی محنت کو آگے اکنالج کرنے کے لیے اگر آپ ان کو کچھ دیتے ہیں تو یہ بڑی عمدہ بات ہے. اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے ان کی کچھ بہتری ہو جائے. اور مزید یہ خواتین حضرات کہ اس کے اندر ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا آپ ہی کی بات کو بڑھاتے ہوئے, کہ دیکھیے جیسے آپ نے بھی کہا کہ کچھ سفید پوش لوگ بھی ہوتے ہیں. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیچارے اپنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے. ان کی جو سیلف اسٹیم ہے, ان کا جو آنر ہے, ان کی ڈگنیٹی ہے, اٹ ڈز ناٹ لیٹ دم بیگ فرام ادر پیپل. اور قرآن نے اس کو کہا بھی ہے ایک جگہ پہ کہ لا یسألون الناس الحافا. یعنی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لپٹ کے نہیں مانگتے اور ان کی ایک سیلف ڈگنیٹی ہوتی ہے. تو ایسے لوگ دیکھیے خواتین حضرات, ان کو تو آپ کو اور زیادہ ہمیں تلاش کرنا ہے, بیکاز وہ نہیں آپ تک پہنچیں گے, ہم نے ان تک پہنچنا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہمارے لیے ہے کہ بجائے اس کے کہ جب یو جسٹ تھرو اے منی wherever one sees a person who is asking, نہیں, you have to find out the right recipient. صحیح جو انفاق کا, آپ کی چیریٹی کا جو ڈیزرونگ ہے, جو worthy of your charity ہے, you have to take pains, because people who might be under your nose, they could be among your friends, among your neighbors, among your relatives, کہ جن کے پاس ہو سکتا ہے کہ اوپر سے وہ بڑے آپ کو نظر آئیں کہ they are well dressed, لیکن you see appearance can be misleading many a time. In spite of seeming to be well dressed, ہو سکتا ہے کہ ان کے گھر کا کھانا, ان کی بجلی کا بل, ان کے بچوں کی جو فیس ہے وہ ایک ایسی جگہ پہ ہو کہ وہ بیچارے کچھ بھی نہ کر سکتے ہوں. تو ایسے لوگوں کو جن کو جو اپنا ہاتھ نہیں پھیلا سکتے, ان تک ہمیں پہنچنا ہی ہماری ذمہ داری ہے, ان کی نہیں ہے. اس لیے کہ انہوں نے تو آپ سے مانگنا نہیں ہے, جو مانگنے والے ہیں وہ تو آپ کے سامنے آ جائیں گے. تو اس لحاظ سے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. Dr. Shehzad, I just wanted to point out something to you. I think نیت کی بات ہوتی ہے. آپ شو آف کا آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بٹ جیسے میں آغا خان ہاسپٹل جاتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں کہ اٹ سیز this room has been donated by so and so, somebody died there or was very sick there. So I think this is also a charity, and it's in fact because people are treated in that place, or any hospital where you donate a room in your wife's name who has died. Usme I don't know whether I agree with you. I don't think one is showing off, one is just trying to show your empathy for the poor. What would you say regarding this? And secondly, coming to my own thing, I'm not trying to show off, but میری ایک habit ہے کہ میں اگر لیڈیز کا لنچ کرتی ہوں تو میں لیفلیٹ انڈس ہاسپٹل کی پرنٹ کر کے رکھ لیتی ہوں. And as each friend is leaving, I say, yeah, please یہ ذرا دیکھ لینا if you can donate. So I just think it all means آپ کس نیت سے یہ کام کر رہے ہیں. جی بیسکلی تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے,
لیفلیٹ کی بات بھی بالکل ٹھیک ہے. بس یہ جو آپ کو اپنا نام جیسے آپ نے کہا نا کہ پلیک وغیرہ لگا دیا جاتا ہے کہ سچ اینڈ سچ اے روم ہیز بین ڈونیٹڈ, ہو سکتا ہے اس کے اندر دو رائیں ہوں اور یقیناً ہوں گی. اگر آپ میں سے میرا پرسنل اوپینین پوچھتی ہیں تو آئی ڈونٹ فیل کمفرٹیبل, کیونکہ بہرحال اس میں ایک نام کی نمائش ہو جاتی ہے, نام نمایاں ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کہ آدمی یہ اس کو کاؤنٹر کرتے ہوئے یہ کہے کہ ہماری نیت یہ نہیں تھی. سو آئی وڈ ناٹ سے کہ یہ بالکل غلط ہے. پرابلی اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ آپ کا اپنا مزاج کیا ہے اور اس سلسلے میں آپ کتنا گمنام رہنا چاہتے ہیں. اسی ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو نیکی ہے وہ اس کا جو آپٹیمم فائدہ ہے, مطلب the best benefit that you can draw is by remaining unknown as far as you can, and it's something which is between you and your God. جتنا وہ زیادہ رہے گی اتنی وہ پیور رہے گی, اتنی اس میں نمائش کم آئے گی, اتنا اس کا جو افیکٹ ہے آپ کے سول پہ وہ یہ ہوگا کہ you will feel a person who has been elevated. لیکن ٹھیک ہے, کوئی دوسری رائے بھی ہو سکتی ہے اس میں. ڈسکشن میں عدیلہ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ پلیز گو ہیڈ. سر سوال ہی تھے اس سے ریلیٹڈ, ناٹ ریلی آئی ڈونٹ ریلی وانٹ ٹو سے اینی تھنگ, کیونکہ میرے کچھ سوال کلیئر ہوں تو میں کچھ آگے کہوں. سوال آپ کے اسی موضوع سے ہیں, انفاق کے موضوع سے؟ جی میں میں یہ پہلے کلیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ جیسے ہم لوگ اپنے گھروں میں دیتے ہیں کام کرنے والوں کو کپڑے, اپنے پرانے کپڑے, اپنی بہت چیزیں, یہ ہوتا ہے ہر ایک گھر میں ہوتا ہے. تو کیا ایک تو یہ بتائیں کہ وہ چیریٹی کاؤنٹ ہوتا ہے؟ نہیں, بالکل چیریٹی ہے. چیریٹی کا تو یہ مطلب ہے کہ آپ کسی بھی ڈیزرونگ کو, چاہے وہ آپ کا سرونٹ ہو, چاہے وہ اٹینڈنٹ ہو, چاہے وہ آپ کا کسی بھی جگہ پہ آپ کا ایکوینٹنس بن جائے, تو اگر آپ اس میں اس کو کچھ دیتے ہیں, اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ چیریٹی از ناٹ جسٹ اسپینڈنگ منی, مطلب ون آف دی ایکسپریشنز آف چیریٹی از تھرو منی, ادروائز ان کائنڈ جسے آپ کہتے ہیں نا, آپ کپڑے, جوتے, دوسری جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ سب کی سب اس میں شامل ہیں. اس وجہ سے یہ ذہن میں رکھیں. یہ تو ہم اپنے میرا مطلب یہ کہنا تھا کہ پرانی اپنی چیزیں دے رہے ہوتے ہیں نا, ویسے تو آپ نئی بھی دیتے ہیں, سودا بھی خرید کے دیتے ہیں اور نئی چیزیں بھی دیتے ہیں عیدوں کے موقع میں, لیکن آپ پرانے بھی تو سامان دیتے ہیں, تو پرانا بھی جی وہ بھی چیریٹی ہے. دیکھیے نا, آپ تو ضرورت کی چیز دے رہے ہیں نا, کرامت چیز دے رہے ہیں. ایک تو ہے نا چچڑے اٹھا کے دے رہے ہیں, نہیں یہ نہیں بھائی, چلیں یوزڈ بھی صحیح, تو ہم بھی تو یوز چیزیں پہنتے ہیں یا یوز چیزیں استعمال کرتے ہیں, سیکنڈ ہینڈ چیزیں ہم بھی استعمال کرتے ہیں. اصل میں چیز کا یوزیبل ہونا چاہیے. اگر وہ قابل استعمال ہے, آپ جس کو بھی دے رہے ہیں تو وہ اصل میں اس کی ہیلپ کر رہے ہیں, اس نے اس کو یوز کرنا ہے, استعمال کرنا ہے. تو چیریٹی اور کیا چیز ہے؟ چیریٹی کا یہ مطلب ہوتا ہے نا کہ ضروری نہیں کہ آپ ہر دفعہ نئی چیز دیں. نئی دیتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے, زبردست چیز ہے, لیکن اٹس ناٹ آلویز پاسبل. تو ہم اپنے گھروں میں نہیں کرتے کہ بڑے بیٹے کی جو کپڑے ہیں وہ چھوٹا بیٹا پہن لیتا ہے, چھوٹے بیٹا اس سے چھوٹا چلا جاتا ہے, حتیٰ کہ اچھے کپڑے جو ہیں وہ 4-5 نسلیں گزار لیتے ہیں. تو یہ گھروں کے اندر اس طرح سے ہو رہا ہوتا ہے. میں صرف مثال دے رہا ہوں, یعنی یہ چیریٹی تو نہیں ہو رہی ہوتی, لیکن it's like we are using used clothes. So in a similar way, people who are using used clothes, you are helping them in a different way. اور سر دوسرا میں یہ کہتی تھی, جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ دکھاوے کے لیے تو ظاہر نہیں کرنی چاہیے ہوتا ہے, بالکل, لیکن سورہ بقرہ میں تو آیا ہے نا کہ تم چاہے چھپکے تو چاہے اعلانیہ. جی بالکل بالکل. تو دیکھیں, لیکن اس کے ساتھ ایک لفظ یہ بھی اس میں یہ بھی آ گیا کہ وَإِن تُبْدُوا فِي أَوْ تُخْفُوهُ, یعنی اس میں جو دوسرے حصہ آیا یہ کہ اگر آپ چھپ کے کرتے ہیں فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, تو یہ زیادہ بہتر ہے. جی یہ تو آیا ہے, لیکن اس میں اس کو بھی اعلانیہ جی تو اس لیے اعلانیہ کے اندر میں جیسے کہا نا کہ اعلانیہ بھی بالکل غلط تو نہیں ہے, لیکن اعلانیہ کے اندر چونکہ یہ ایک ہر وقت کی آزمائش ہے کہ اس کے اندر دکھاوا کہیں داخل نہ ہو جائے, تو اعلانیہ کو کرنے کے لیے بھی آپ کو بہت احتیاط کرنی ہے. جیسے میں نے آپ کو مثالیں دی کہ اگر آپ نے بچوں کے اندر یہ چیز پیدا کرنی ہے, اپنے گرینڈ چلڈرن کے اندر پیدا کرنی ہے, تو علانیہ آپ کریں گے تو ان کو سمجھ میں آئے گی نا. سو اس وجہ سے آئی تھنک کہ بات جو علانیہ کا معاملہ ہے اس کو اگر آپ صحیح جگہ سے اپروچ کریں تو علانیہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن علانیہ کا معاملہ اگر یہ ہے کہ آپ یوں کر رہے ہیں کہ آپ کو اکلیم ملے اور ملتے چلا جائے, یہاں ہے جو ہمیں بچنا چاہیے. ٹھیک ہے سر, بس بچوں کو آپ ایسے انکریج کر سکتے ہیں بالکل, جیسے آپ خود ایز این ایگزامپل آپ کو وہ دیکھ رہے ہیں,
سب سے زیادہ تو یہ ہے نا کہ یو آر لیڈنگ بائی ایگزامپل. سب کو آپ کو دیکھنا ہے تو جیسے ہم لوگ کرتے ہیں, ہمارے یہاں یہی کہا جاتا ہے ہماری فیملی میں, سب سے پہلے تو گھر سے ہی شروع ہوتا ہے. کوئی گھر میں کسی کی فیس دینی ہے کسی بچے کی, کوئی کالج گیا ہے کوئی افورڈ نہیں کر سکتا, تو سب گھر والے کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم لوگ کرتے ہیں, اور اس کا کوئی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اعلان کرا جاتا ہے, سب کو پتہ ہی ہوتا ہے سب کے حالات. اور یہ آپ نے عدیلہ بہت اچھی ایک اور بات کی جس سے واضح ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک انفاق کا جو ڈیکورم ہے, یعنی چیریٹی کا there is a I would say hierarchy, اور وہ یہ ہے کہ you start from the nearest. یعنی یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا بھر میں آپ انفاق کر رہے ہیں, آپ کے ناک کے نیچے آپ کے ملازم, آپ کے نیبرز, آپ کے دوستوں میں سے کوئی آپ کے غریب رشتہ دار ہو سکتے ہیں. تو جس طرح سے یہ کہا گیا نا کہ چیریٹی begins at home, it has to begin with one's home, کیونکہ the closer the people are to you, the more they have a right on you. آپ کی ذمہ داری ان سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اپنے آپ کو ضرور دیکھیے کہ اگر آپ کے کوئی پور ریلیٹیوز ہیں, پور فرینڈز ہیں, یا پور تو نہیں ہیں لیکن حالات نے ان کو مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے, تو اپنی آنکھوں کو یہ ٹیون کریں. اٹس لائک ٹیوننگ یور آئیز اینڈ یور ایئرز ایز ویل, کہ کہاں پہ اس طرح کی کا ڈسٹریس پایا جاتا ہے. اور یہ ڈسٹریس عام طور سے بعض دفعہ بالکل قریب میں ہوتا ہے, یعنی یہاں تک ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ کے بہن بھائیوں میں اس طرح سے ہوتا ہے, یعنی آپ کے بہن بھائی پریشان ہوتے ہیں لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہوتا, حتیٰ کہ آپ کی اولاد میں بھی یہ ہو جاتا ہے, والدین میں بھی ہو جاتا ہے. تو اس میں ذہن میں رکھیے گا کہ دیکھیے وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا جس میں بیسک مورالٹی کے بارے میں کہا گیا, اس میں بیسک مورالٹی میں جو 3 پازیٹیو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی. تو بیسک مورالٹی کی جو 3 ٹاپ کی چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ عدل, جسٹس, احسان which is beyond justice, اور تیسری چیز یہ ہے کہ اسپینڈ آن یور ریلیٹیوز, ایتاء ذی القربی, یعنی الاقرب فی الاقرب کے اصول میں, فرام دا نیئرسٹ ٹو دا نیکسٹ نیئرسٹ کے اصول میں, یو آر اسپینڈنگ آن دیم. سو ہم بعض دفعہ اس کو بھول جاتے ہیں. تو آپ نے اچھا اس کی یاد دہانی کرائی کہ ٹھیک ہے دنیا میں ہوتا ہے. جی, اور میں نے اپنے بچوں کو اس طرح سے تو نہیں کہا کہ چیریٹی, لیکن جیسے کوئی کرتا ہے, اب میں آپ کو ایگزامپل سے سمجھا سکتی ہوں, حالانکہ کہنا تو میں نہیں چاہ رہی تھی. جیسے میرے ماں ہیں, وہ میرے کزن کے بیٹے کی وہ لمس میں اس کا ایڈمیشن ہوا تھا, تو وہ لوگ تھوڑا سا کترا رہے تھے, بھیجتے رہو, بہت انٹیلیجنٹ بچہ ہے. تو ہمیں سمجھ میں آ گیا تھا سب کو کہ وہ نہیں دیکھ پا رہے, فیس کا مسئلہ ہے, تو جو میرے ماموں سے انہوں نے پوری ریسپانسبلٹی لی اور انہوں نے کیا. تو بچوں کو جیسے میں یہ بتاتی ہوں کہ لیکن یہ نہیں کہتی کہ چیریٹی ہے, یہ دیکھو میں اس طرح سے بتاتی ہوں کہ دیکھو بیٹا آپ کے کزن ہیں, آپ کے رشتے دار ہیں, آپ کے وہ ہیں, تو آپ لوگوں کی طرح پڑھیں گے تو اچھی بات ہے. سمینا از نیکسٹ. سمینا آپ پلیز بات کیجیے. جی السلام علیکم. یہ پوچھنا تھا کہ I do my whole job is charity. So we have a group, WhatsApp group, جس میں we put many times a day reach to Allah's blessing case, in which it's somebody who needs the roof over their heads, or it's somebody's child who needs education, یا کوئی اور ان کی ضرورت ہوتی ہے. تو usually we start off with this much 70,000 is needed. So to get the ball rolling, I will start with 10,000. That gives people, impetus to add a little more. And اس طرح کرتے ہیں. تو now that is, I have said I'm putting in 10,000. Right. So that is, does that come in, like sort of, there's no other way of saying it. That's the problem. So I'm wondering if that's the right. I think یہ تو ایک طریقہ ہے نا فنڈ ریزنگ کا. فنڈ ریزنگ میں ہوتا ہے کہ you pitch in with a basic amount. تو I think کہ اس کے اندر, اور ویسے بھی آپ کا ایک کلوز گروپ ہے, سلیکٹڈ گروپ ہے, جس سے باہر وہ بات نہیں جا رہی. پیپل ود ان اور وہاں پہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں جی کہ آئی ایم اسٹارٹنگ دس اینڈ آئی لائک ادرس ٹو کنٹریبیوٹ. تو میرا خیال ہے کہ اس کو ہمیں دس شوڈ ناٹ بی کاؤنٹڈ. آئی وڈ تھنک کہ دس کین ناٹ بی کاؤنٹڈ ان شوئنگ آف. دس از مور آف موٹیویشنل, یہ موٹیویشن پرووائڈ کرنے کا شاید ایک طریقہ ہے. اور بہرحال اس کو بھی اگر آپ ایسے اسٹریم لائن کر سکیں کہ جس میں لیٹس سے کہ اماؤنٹ, یعنی جہاں دیکھیں اصل چیز یہ نہیں کہ انفاق تو انسان ڈکلیئر کر سکتا ہے, لیکن اگر آپ اماؤنٹ کو چھپا سکیں, یعنی کسی طرح سے چھپا سے کا مطلب یہ کہ بھی آپ کہیں جی آئی ایم اسٹارٹنگ آف ود این اماؤنٹ, اگر اف دیٹ از اے ورکیبل تھنگ, تو وہ آپ کے, کیونکہ دیکھیے بٹ یو سی ہمارا جو پورا سسٹم وہ یہ ہے کہ say for example 70,000 needed
I put in 10,000. Somebody says I'll put in 5. Another person will say 10. Another person will say 15. Right. And so it's like bidding. Right. And at the end, within an hour or 2 hours, we've collected that amount. ٹھیک. So, it's obviously, as you say, a closed group, and everybody in the closed group knows who's giving what. Right. But it doesn't get to be a public thing. The other question that I had, which was very important, was especially with relatives who are not as well off and other needy people, کہ اگر آپ ان کی فیملی کو منتھلی سپورٹ کرنا شروع کر دیں, and they have young able people in the family who should be earning, but I sometimes get the feeling that they have become dependent on you, and they, for example, my parents gave them monthly money, and now often one of the relatives calls me, and every time she says the same thing. آپ کی امی تو اتنی اچھی تھی, وہ تو ہمارا اتنا خیال رکھتی تھی. So, I then feel obliged to carry on what my mother did. But she has a young son who is, should be able to earn something. Right. But he's jobless or whatever. And the same with people who are not related to you. If you put them on a monthly stipend, I just feel sometimes they think it's their right and they should be getting it. And then they don't bother to help themselves. ٹھیک ہے. اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ نہیں, اس مسئلے کا دیکھیں کیس ٹو کیس حل کیا جا سکتا ہے, کوئی رول آف تھم نہیں ہے. جہاں آپ محسوس کریں کہ بھائی سم ون ہیز ٹو پٹ, یعنی ذمہ داری لینی چاہیے, وہاں پہ آپ ان کو ذمہ داری لینے کے احساس سے بھی دلا سکتے ہیں. اور جب تک وہ احساس نہیں ہو رہا ہے, اگر آپ تھوڑی بہت مدد بھی کر رہے ہیں تو یہ ایک ساتھ ساتھ بھی چل سکتی ہے. لیکن اس کا کوئی بالکل رول آف تھم نہیں بتایا جا سکتا, یہ حالات کے لحاظ سے ہے. لیکن اصولی طور پہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کسی کو اگر اسٹائپنڈ دینا شروع کر دیں تو پھر وہ لاپرواہ ہو جاتے ہیں بعض دفعہ, اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ پیسے تو آ رہے ہیں. تو اس وجہ سے اس کے اندر آپ مختلف طریقے اختیار کر سکتے ہیں کہ جس میں آپ اس کو ٹائم کے ساتھ مشروط کرتے ہو کہ جی کہ ہم اتنا ٹائم تک دیں گے, آپ کا بیٹا پاؤں پہ کھڑا ہو جائے, اس کو ہم سپورٹ کریں گے, لیکن اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ وڈرا کر دیں گے. تو بہت سارے اس کے لوگوں نے ماڈلز بنائے ہوئے ہیں, آپ اسٹڈی کریں, خود بھی ایکسپیرینس انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ضرور کرنی چاہیے, کیونکہ آپ کا جو پیسہ ہے شوڈ گو ٹو دا موسٹ, کیونکہ دیکھیں جو پیسہ کسی اور کی طرف نہیں جا رہا, جو زیادہ ڈیزرونگ ہے اور وہ آپ کے پاس اویلیبل ہے, تو اٹ از لائک این اپرچونٹی وچ از بینگ لاسٹ, بیٹر اپرچونٹی. تو اس میں تو یہ سب چیزوں کو کا لحاظ رکھنا چاہیے. جی, تو فار ایگزامپل دیر از ون وومن آئی بین ہیلپنگ فار دا لاسٹ 10 years. تو فرسٹ بائی ایجوکیٹنگ ہر ڈاٹر, دین آہستہ آہستہ جی بجلی کا بل کے لیے پیسے نہیں, پھر گیس کے بل کے لیے پیسے نہیں, پھر میرا بیٹے کو موبائل شاپ بنانی ہے, اس کے لیے پیسے چاہیے, وہ پھر جی وہ فیل ہو گئی. اب میرا میاں جو ہے وہ ورک شاپ کھولنا چاہتا ہے اور کوئی رشتے دار بیچ رہا ہے, تو اٹس سچ اے گڈ ڈیل, مگر آئی نیڈ دس اماؤنٹ. تو آئی مین دس ٹائم آئی سیڈ ٹو ہر کہ لک آئی ہیو ہیلپ یو سو مینی ٹائمس, and every time you come up with bigger and bigger demands. This is the last time I'm giving it to you, and after that I expect you to now look after yourself. جی ٹھیک ہے. So I've just been feeling bad about that. Should I have not done that? نہیں, ایکچولی دیکھیں یہ خارج سے کہنا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ کو خود ہی جج کرنا پڑے گا آہستہ آہستہ, اینڈ یو ول گیٹ یوز ٹو سچ تھنگز. آہستہ آہستہ اپنے آپ کو, اس کے سائنٹیفک طریقے ہیں جو لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں. آپ یعنی ایموشنلی بھی کسی کو سپورٹ کر سکتے ہیں. when you withdraw money, if you are very kindly doing it in a very, جیسے کہتے ہیں نا کہ in a polite tone, in a very very gentle tone, تو بعض دفعہ جو زبان کا زخم ہوتا ہے نا, اگر آپ وہ نہ لگائیں اور اپنی ہیلپ اگر آپ withdraw بھی کر لیں, تب بھی ایک جگہ پہ رہتا ہے. اصل میں ہمارے یہاں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب ہیلپ کو withdraw کرتے ہیں تو ہم کرخت بھی ہو جاتے ہیں, ہارش بھی ہو جاتے ہیں. یہ کرختگی اور ہارشنس جو ہے نا, یہ خود قرآن مجید نے کہا کہ اسے ہمیں بچنا چاہیے. احمد پلیز آپ بات کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, آپ نے جو بھی آیت پڑھی تو اس میں بہت چیزیں جو مجھے یہ تھا کہ اسپیشلی جب ہم اپنے ریلیٹیوز پہ اسپینڈ کریں تو اس کے بعد اذیت نہیں آنی چاہیے, اور یہ وہ ساری چیزیں اس کو مینشن نہ کیا جائے. اور ایک یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ بعض دفعہ ہم جب اسپینڈ کرتے ہیں تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ڈیسیژنس بھی ان پہ امپوز کریں, وہ بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ ان کو مشورہ دے سکتے ہیں, اور وہی بات ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ یعنی ایسی ایج میں ہے کہ وہ خود سے کما سکتے ہیں اور آپ
ودرا نہیں کرنا چاہ رہے right. تو آپ ان کو آپشنس دے سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اچھا ہم اس اسکول میں آپ کی فیس بچے کی پے کر دیں گے اس اسکل کے لیے یا اس چیز کے لیے, اور اگر وہ بچہ اس کو چیٹ کر لیتا ہے تو اٹس اے گڈ تھنگ, ادروائز اس کا وہ ختم ہو جائے گا فائن. اور بہت سے دوسرے یہ جو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ وہ جو ایک آیت کہتے ہیں تو اس میں اتنی چیزیں کور کر دیتے ہیں جو ہماری زیادہ بات ہو رہی ہے اس پہ کہ ہم شو آف نہ کریں, تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ اٹس اے فائن تھنگ, کیونکہ ہم اپنے لیے ججمنٹل جتنے ہوں, سیلف انالیسس جتنا ہو, تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ فلیٹ کروائیں یا نہ کروائیں, اگر آپ کی نیت اس کلیئر تو دین اٹ شوڈ بی گڈ. اور دوسروں کے لیے بھی شوڈ بی ججمنٹل کہ انہوں نے یہ کس طرح خرچ کیا. ٹھیک کہہ رہی ہیں, تو دیٹ از دا پوائنٹ جس پہ میں کہتی ہوں کہ یعنی اٹس اے فائن تھنگ, وی کانٹ سے کہ دس از دا رائٹ وے ٹو ڈو چیریٹی اینڈ دس از ناٹ. بالکل ٹھیک ہے, یہ بہت پرسنل چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو خود اپنے لیے ججمنٹل ہو اور دوسروں کے لیے بالکل ہی ہیز نو رائٹ ٹو اینالائز ادرز وے. بالکل ٹھیک ہے, یعنی there is a fine line. جی اٹس اے فائن لائن, اور وہ صرف ایک انڈیویجولی اس کو ریکگنائز کر سکتا ہے, نو ادر پرسن کین ڈو, کیونکہ بہت سے فیکٹرز بھی اس میں آ رہے ہوتے ہیں اس ڈیسیجن میں. جی اور تو دیٹس آل, اور ماشاءاللہ وہ آیت کورڈ ایوری. جی آپ نے وہ بہت اچھا توجہ دلائی کہ ظاہر ہے یہ فائن لائن ہے, ایٹ ٹائمز جو چیز خارج میں آپ کو شو آف لگ رہی ہوتی ہے وہ وہاں ہم ججمنٹل ہو رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں جج نہیں کرنا چاہیے. جس آدمی نے جو سمجھا اس نے وہ کر دیا, اب اس کا معاملہ خدا کی طرف ہے, کیونکہ اصل چیز تو نیت ہے. اور یہ بھی آپ نے اچھی امپورٹنٹ بات بتائی, وہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی, ایکچولی اس کے ورڈز یہ ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذی, یعنی اپنی چیریٹی کو احسان جتا کے اور اس طرح سے اذیت دے کے برباد نہ کرو. تو دیکھیے ایک چیز جو ہم بعض دفعہ غلطی کر بیٹھتے ہیں وہ یہ کہ جس کو ہم دے دیتے ہیں, جس کے ہاں پر ہم خرچ دیتے ہیں, تو جب کبھی معاملہ آتا ہے کہ ہم نے وہ ہم سے زیادتی کرتا ہے یا کوئی اور معاملہ آتا ہے تو ہم اس کو جتاتے ہیں کہ دیکھو میں نے فلاں ٹائم پہ تمہارے ساتھ یہ نہیں کیا تھا, اب تو میرے آگے بول رہے ہو یا فلاں چیز کر رہے ہو. تو قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کی چیریٹی باطل ہو جاتی ہے, آپ کی چیریٹی ختم ہو جاتی ہے کہ اگر آپ اپنا احسان جتائیں اور اس طرح سے اس کو اذیت دیں, کیونکہ یہ کام تو آپ نے اللہ کے لیے کیا تھا, اب آپ یہ اس کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھی میں تمہارے لیے کیا تھا. سو اس لحاظ سے یہ ایک اور چیریٹی کی پٹ فال ہے, آئی وڈ سے دیٹ وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ, کہ کبھی بھی احسان نہ جتائیں. اور بیسکلی یہ ہے کہ آپ جب چیریٹی دیتے ہیں تو وہ کسی بھی طرح آپ کے کنٹرول میں نہیں آ جاتے, لائک وہ ان کا بھی وہی رائٹس ہیں, آپ ان کو ایک عام فرینڈ کو مشورہ دے سکتے, آپ اس کا مشورہ دے سکتے, بالکل ایسا ہی ہے. یو کانٹ ایکسپیکٹ دیم فالو ایچ اینڈ ایوری مشورہ یو گیو. ایبسولوٹلی کریکٹ. جی بہت شکریہ, ہماری اس ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے. اب نیکسٹ از شبانہ انصاری, پلیز آپ بات کیجیے. اچھا, تو اس میں میرا تو یہ خیال ہے کہ عام طور پہ سفید پوش جو طبقہ ہوتا ہے اس کو ڈھونڈنا جو ہے وہ سب سے ضروری چیز ہے, اور یہی ہمارے یہاں سب سے زیادہ نگلیکٹڈ ہوتا ہے, کیونکہ عام طور پہ مانگنے والوں کو یا ان کو تو وہ ہر جگہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں, لیکن ایسے لوگ جن کی بزنس تباہ ہو گیا, جن کی جو جاب لیس ہو گئے, جو قریبی رشتے داروں میں ہیں, یا وہ اس طرف لوگ عام طور پہ کم توجہ کرتے ہیں. تو ہم لوگ جو ہے وہ, اور زکوٰۃ کو بھی لوگ جو ہے وہ اتنا عجیب اور اتنا خراب مال سمجھتے ہیں وہ, کہ وہ رشتے داروں اور ان کو دینے میں تو بڑا ایک عیب محسوس کرتے ہیں. تو غامدی صاحب سے میں نے یہ سیکھا کہ بالکل قریبی لوگوں میں جو سفید پوش ہیں ان کو جو ہے دے سکتے ہیں, بالکل. اور اس سے بڑا ہم نے سیکھا, اور بلکہ ایسا بھی ہوا کہ ایک دفعہ وراثت میں سے کچھ حصہ تقسیم ہوا تو میرے بھائی نے کہا کہ وہ ایسی جگہ پر آپ ڈھونڈ کر دیں جو سفید پوش ہوں, اور وہ میں نے ایسی جگہ پہ دیا جن کا بزنس بالکل فیل ہوا, ان کا گھر بکا, اور پھر اس کے بعد وہ مطلب ایک فلیٹ میں چلے گئے بالکل, تو ان تک پہنچایا خاموشی سے. تو وہ اتنا حیران ہوئی کہ میں تو میرے تو پر قرضہ چڑھا ہوا تھا, اور میں تو سجدے میں رو رو کے دعا کر رہی تھی سوائے اللہ سے سورہ طلاق کی وہ والی آیات پڑھ کے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا.
تو کیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ڈالا, اور آپ تو مجھے اتنی خوشی محسوس ہوئی نا کہ مطلب جو نہ آپ سے مانگ سکتے ہیں, نہ جو اتنے برے حالات میں گزر کے وہ آپ کے نظروں سے ہی اوجھل ہو گئے, ایسے غائب ہو گئے, تو ان کو ڈھونڈ کے جا کے دینا اور ان کا اتنا خوش ہونا, تو وہ چیز بہت, اس کی بہت ضرورت ہے سفید پوش لوگوں کو. بالکل ایسے ہی ہے. آپ کے آنے سے پہلے ہم نے چھوٹی سے اس موضوع پہ بھی ڈسکشن کی کہ خود آگے بڑھ کے ایسے لوگوں کو تلاش کرنا, کیونکہ ایسے لوگ آپ تک نہیں آئیں گے, آپ نے ان تک پہنچنا ہے, اور اس لحاظ سے وہ آپ ان کا حق. جی عماری خلیل کا ریٹ ہے, اپنی بات کیجیے. I have more of I want to ask your thoughts and your perspective on something as opposed to a question. So you've probably touched upon it already, but my Urdu isn't too great to have fully understood it. So I feel that everything is a matter of one's perspective. Charity is more than just money, as you correctly said. It also entails good actions and deeds, like good manners and a smile. Now, in the modern world, it is difficult to remain anonymous. For example, even the scholars, they will teach it, and this too can be perceived as a form of charity. And with this, with this, fame can be a byproduct of this form of charity. So my point is that we can't really be held accountable or responsible for how others perceive what we do and give. Absolutely. And if we were to do things, as long as we do things with a good intention, someone has to take the initiative, right, to begin a charitable project, whatever that may be. In smaller communities, anonymity is more feasible, but in the modern world, which is, it's become this globalized community, it is incredibly difficult to remain anonymous. Right. Because every project requires names attached to positions, so that we know who is doing what. So I wanted to know, what are your thoughts on this perspective? Well, I already expressed my view. I said that this is an exception, and as long as there is the intention is not there, so if you have to give in charity, so to speak, in a way that your name is not held in secret, or you have to declare your name, so, and especially as you said in this modern globalized world, there are issues and there are areas in which your name has to be, and it's got to be known. People will get to know it. So as far as it's not your own wish, it's not your own desire to have it known, and you don't have the intention to display and show off, I would say that it is pretty much okay. So you see, a lot of things come with your intention and the desire to become famous, or that people should praise you. If that is not there, and it becomes a requirement of the society that you're living in, or the corporate culture at times that you are going through, I think that is pretty much okay. Thank you so much, Dr. Singh. So my question is regarding the sort of religious restrictions on marriage that's involved in Islam. So I believe it's common knowledge and commonly agreed among Muslims that Muslims are not allowed to marry outside the faith unless a Muslim man is marrying a Jewish or Christian woman. But I did some examining of the surahs in the Quran that are relating to this topic, and I don't believe that it has ever been outlawed for a Muslim to marry an atheist. And if my understanding of the Quran is correct, all things are permitted for you unless they are explicitly forbidden. So is there any surah that explicitly forbids the marrying of an atheist? Well, actually, by implication, and if you can say implicitly, there are several verses in the Quran which tell so, and that is that the Quran says that the issue of monotheism is one of the biggest issues. So when it prohibits marriage with the idolaters or with the polytheists, what is the purpose for that? The purpose is they don't believe in one God. So you see, prohibition of polytheism or prohibition of marriage with polytheistic women or men is not just for the sake of it because they are polytheists, but because of the fact that they are not monotheists. So it's like understanding things from the opposite of what is implied. If I may just sort of give my thoughts on that. So I also came across that sort of reasoning, and there was a Muslim scholar who went by Ghamidi. I don't know if he's a famous one, but I was reading his reasoning on the topic, and he thought that the reason why Muslims aren't allowed to marry polytheists isn't so much because the polytheists aren't monotheists. It's not because they don't believe in God, because even the polytheists back in the day of Muhammad did believe in God. But their problem was that they associated partners with God. Right. And if that's the reasoning behind why a Muslim can't marry a polytheist, then that reasoning doesn't apply to an atheist, because the atheist does not associate partners with God. I mean, the atheist has gone to another extreme. He does not even believe in God. You see,
Right. So you see, you have to understand the reason that polytheism is regarded as outlawed is that they don't believe in one God. It's like saying that, well, we believe in God, but along with God we have some other gods as well. So what the Quran tells us is, well, you should not believe in the rest of the gods. You have to believe in one God. So the stress is not that you are a person who should believe in God, as is the case with the idolaters, because they believe in God. The stress is that you have to believe only in one God. So that is why polytheism has been outlawed. It's not being outlawed because the polytheists are people who merely worship. I mean, they worship God and they worship other people. No, the issue at hand is that they make partners with God, and God Himself says that, well, you have to believe in me, and had I any partners, I would have been the first to inform you. So the whole premise on which I would say the paradigm of monotheism is based is that God says, but I am the person who is going to tell you if I have any partners or not. So the belief that a God exists and you have to believe in Him is thereby something which is already understood in the Quran. And as I said, that polytheism has been outlawed not because they believe in God and they believe in other gods as well, but because of the fact that belief in one God is essential. As far as the polytheists were concerned, you rightly said, they did not believe in one God. I mean, they believed in the God that the rest of the people believed, but they added other people as well. If I could just bring up another instance, there was a surah in the Quran that says that Islam is not compulsory. It says that this is not sort of a mandatory thing, seeming to imply that people don't necessarily need to be monotheistic, or that they don't necessarily need to be Muslim. There is no like evangelical sect of Islam, as far as I'm aware, that needs to like, try to convert everyone. And so, based on what I've read from the Quran, it's not trying to say that everyone has to be a monotheist, and it's not trying to say that the problem with the polytheists is that they aren't monotheists. It's just that they are polytheists, is that they are associating partners. And so if it's not a problem to not be a monotheist, and it is a problem to associate partners, then an atheist doesn't fit any of those issues, because it's okay to not be a monotheist, and it's okay because we don't associate partners with God, even if we don't necessarily believe in Him in the first place. So, well, I mean, I do get your point. I do understand what you're saying, but unfortunately, you see what the Quran, the verse that you have in mind probably is the very one we just discussed earlier on in this session, which says that there is no compulsion in religion. You don't have to, you're not compulsorily required to believe. So that doesn't mean that you'll not be held accountable if you don't believe. I mean, what it says is that you have not been forced to believe. It's your choice. But it says that if you believe, then there are a certain set of rules that you have to follow. And if you don't follow them, it's your own choice. But it's like telling you that, well, if you give an exam, you're into this exam, it's your choice to do hard work. I mean, you work for the exam and it's your choice not to do. But the result is going to be something which is going to be commensurate with what you do and what you don't do. So it's your choice to work hard. It's your choice not to work hard. If you work hard, the chances of passing the exam are higher, and if you don't work hard, they're almost negligible. So this is how that verse comes forward, and it tells us that the Almighty has not made you in a mold that you are required to believe in Him, and this is something that He is actually made it incumbent upon you as if He's going to force you to do that. That's not the case. So if you understand this stress here, it would mean that as far as monotheism is concerned, God positively wants people to be monotheists, and He wants people to understand that the idolaters of Mecca, to which the Prophet himself was sent, and the idolaters whose religion was polytheism, they were the people who were believing in more than one God. So the message of Muhammad to those polytheists via the Quran was they have to abandon those gods and believe in one God, because this is the biggest mistake they are making. So you see, you have to understand the Quran in the background and in the totality in which it is conveying its message. It's a religion it's a monotheistic religion like the Judaism and Christianity, and that is something which pre-exists the Quran, because you see all the prophets of God, even before Muhammad, they preached monotheism, and that's another case whether the nations to which they were sent, they remained on monotheism or not, and they got
deviated or they strayed away, that's another thing. But primarily the history of the prophets of God, which the Quran also tells us, is that all of them were sent to preach monotheism. And we have a number of verses in the Quran which tell us that whenever these prophets would come, the first thing they would ask from their nation would be that believe in one God, Ubudullah, which is the Arabic words meaning which believe in one God. And I think in the presence of all this material, if you have this complete background, unfortunately, my view would be that monotheism is an essential creed, and I mean, it would not be a correct conclusion as far as I'm concerned that atheism does not fit into it. I would say that positively you have to be a monotheist, and you have to take a vow for monotheism. And the fact that atheism is an absence of God is something which the Quran never condones. It says that you have to believe in one God in order to enter into any sort of belief system. All of that is true, yes. And I would be a fool to say that the purpose of Islam isn't to endorse monotheism. However, I think one key point that you said is that Islam never condones atheism, but by the very nature of how the Quran works, something is permitted unless it is prohibited. It doesn't need to condone it. It would only need to forbid it to make it wrong. And I mean, I'm sure we could find surahs that would say things like being a non-believer is wrong, and that's kind of different from the argument anyway, which is that there is no explicit surah that says that an atheist is, or that a Muslim is not allowed to marry an atheist that I am aware of. And I mean, we can talk about the implicit intentions of the Quran, but for you to say that based on your interpretation, it's just not allowed, that's the words of a human, whereas God has never said that it was wrong. You see, I'd like you to, I would like to invite you to think on these verses, that why is it that God doesn't like us to marry or to call polytheists as believers? You see, the biggest, I would say, the biggest invitation which God has given us regarding our belief system is that it has outlawed polytheism. The reason that polytheism is outlawed is that it fights for a monotheistic standpoint. It says that polytheism has no basis, and you cannot associate partners with God. So when it's subtracting polytheism from the rest of from the whole paradigm, what it actually is doing is that it is doing away with the rest of the gods which are being associated with that one single God. So you see, merely the prohibition of not marrying among polytheists is the natural consequence of that is that you have to marry someone who is a monotheist. Otherwise, it doesn't make sense that why are polytheists forbidden. And another thing that I'd like to perhaps point out is that in the Arab society of the times of the Prophet, had there been a considerable number of atheists, the Quran would have addressed them or would have told them that, well, this is something which you need to understand, that the existence of God is something which is ordained in our own intuition, that He exists. You'll find very few verses of the Quran trying to prove the existence of God, simply because of the fact that in Arabia of those times, they were negligible atheists. People were mostly either polytheists or they were deviant monotheists like the people of the book. That's a fair point, but regardless of how the Quran might have been given down if atheists were there, I mean, atheists weren't there and He didn't make rules regarding them. I mean, I see your point about sort of the implicit intentions, but do implicit intentions hold as much weight as explicit forbiddances? Well, I think personally, I call this implicit in deference to your view. Otherwise, as far as I'm concerned, I think it's even more explicit. I mean, it's much more explicit than it might seem to be. When someone says that you should not believe in more than one God, the purpose here is to tell them in the context of the Quran is that you have to believe in one God. The purpose is not that you don't have to believe in any God. So you see, polytheism is something which is extending that monotheistic entity, so to speak. So in my humble opinion, I would say that it's so explicit that it couldn't have been more explicit. The reason I said it was implicit is because people think that it is implicit. It's not that I think it's implicit.
I'd just like to end this session with a small suggestion جو ہمیں چونکہ ہمارا ٹاپک یہاں پہ انفاق کا تھا, چیریٹی کا تھا, وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی چیریٹی کی جو لیگیسی ہے, ٹو ٹیچ چیریٹی ٹو آر نیکسٹ جنریشن, ایک سجیشن ہے میں اس میں دینا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جب پاکٹ منی دیں, یعنی پاکٹ منی کا رواج رہا ہے, تو آپ کچھ پیسے ان کو اسی پاکٹ منی کے ساتھ دیں کہ وہ جو صرف چیریٹی کے لیے ہوں. ان سے کہیں کہ یہ پیسے, اتنے پیسے آپ کی پاکٹ منی ہے, یہ باقی چیریٹی ہے, اور پاکٹ منی کو آپ جیسے چاہے استعمال کریں, لیکن چیریٹی کو آپ نے استعمال کرنا ہے لوگوں کی مدد کر کے. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ چیریٹی کی عادت پڑنی شروع ہو جائے گی آپ کے بچوں کو. So a way in which you can inculcate this habit of spending is that you give that money to your children every month, a certain amount, اور tell them that یہ آپ نے خرچنا ہے اور causes کے لیے. So thank you very much, and I hope we all gained a lot of wisdom and experience from each other. Inshallah, we'll see each other again next Saturday, and until then, it's Khuda Hafiz.